اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لہ۔ فن گفتار تربیتی کورس کے شرکاء کو تیسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب ترتیب ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود شامل نماز میں، یہ درود شامل نماز میں، یہ درود شامل قرآن میں، یہ درود شامل قرآن میں۔ یہ تو مسلکوں سے ہے ماورا، یہ تو مسلکوں سے ہے ماورا۔ یہ درود شامل ایمان میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود شجر و حجر پڑھے، یہ درود شجر و حجر پڑھے، یہ درود شمس و قمر پڑھے، یہ درود شمس و قمر پڑھے، یہ درود جن و بشر پڑھے، یہ درود جن و بشر پڑھے، یہ درود اہل نظر پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود قرب کا واسطہ، یہ درود قرب کا واسطہ، یہ درود عشق کا ضابطہ، یہ درود عشق کا ضابطہ۔ وہ وظیفہ اپنا بنا لو تم، یہ وظیفہ اپنا بنا لو تم، یہ درود آقا سے رابطہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیات مقدسات سے کریں گے۔ آج کی گفتگو میں قرآن پاک کے دو مقامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام سورہ بقرہ میں ہے جس کی آیہ نمبر 30 ہے، اور دوسرا مقام سورہ آل عمران میں ہے اور اس کی آیہ نمبر 81 آیت نمبر ہے۔ یہ دونوں آیتوں میں دو اجتماعات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں بھی ایک اجتماع کا ذکر ہے،
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی ایک اجتماع کا ذکر، ادھر بھی گیدرنگ کا ذکر اور ادھر بھی گیدرنگ کا ذکر۔ جو آیت نمبر 30 سورہ بقرہ کی، اس میں جو اجتماع ہے یہ اجتماع ملائکہ تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، ایک اجتماع کیا، ایک گیدرنگ کی، اور اس گیدرنگ کا مقصد کیا تھا؟ ذکر آدم علیہ السلام۔ تو اس اجتماع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ رب العزت نے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یعنی اجتماع ملائکہ کا ہے اور ذکر جناب آدم علیہ السلام کا ہے، منتظم اللہ۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے اجتماع کس کا کیا، ذکر کس کا، اور منتظم کون تھا؟ منتظم خود رب کائنات ہے، اور اس اجتماع میں تمام انبیاء کی ارواح کو بلایا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ارواح کو بلایا، اور اس اجتماع کا جو ذکر تھا، جو ٹائٹل تھا، وہ کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں جو اجتماع تھا وہ ذکر آدم کا، اور جو تیسرے پارہ میں ذکر ہوا اجتماع وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرق یہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو سامعین ملائکہ تھے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو سامعین ارواح انبیاء تھی۔ نتیجہ دونوں آیات کا یہ نکلا کہ جس ذکر کے لیے اللہ ملائکہ کو بلائے اسے ذکر آدم کہا جاتا ہے، اور جس ذکر کے لیے نبیوں کی روحوں کو بلوائے اس ذکر کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جو ٹائٹل استعمال ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے اس پورے اجتماع کو جو عنوان دیا وہ تھا خلافت آدم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کرنا تھا۔ تو یہ محفل ذکر خلافت آدم ہے، یا اجتماع ذکر خلافت آدم، اور ادھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اجتماع کا اہتمام ہوا اس میں جو سرکار کا جو ٹائٹل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائٹل تھا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، تمام انبیاء کرام کے ارواح کو بلا کے ان کو فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے پختہ وعدہ، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تم سب کو کتاب و حکمت سے نوازوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس یہ میرا رسول آئے گا، مصدقن، تصدیق کرنے کے لیے۔ تو شان مصدقیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معلوم شان مصدقیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ شان ہے سرکار کی جو حضور کی ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العزت اجتماع کر رہا ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس تمام انبیاء کو بلا کے حضور کی شان مصدقیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو ذکر ہوا وہ خلافت کا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذکر ہوا وہ ختم نبوت کا ذکر ہوا۔ اس سے حضور کی ختم نبوت کا کمال اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت خود انبیاء کو بلا کے اپنے محبوب کی شان مصدقیت اور شان ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا آخری نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو ذکر ہوا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرشتوں کو بلایا،
اور اپنے محبوب کا ذکر کیا تو نبیوں کو بلایا۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں اذکار کا ذکر قرآن پاک میں ہے، دونوں آیتیں قرآن میں ہیں، مگر جس ذکر کے لیے اللہ نبیوں کو بلوائے، نبیوں کی ارواح کو جمع کرے، اسے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ فضیلت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آج کی ان آیات سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے لیے سماعت کے طور پر سامعین کے لیے فرشتوں کو جمع کیا، اور ذکر مصطفیٰ کے سامعین کے لیے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، اور آج کی اس لیکچر میں 2 احادیث ہم پیش کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ جو آیت مبارکہ میں ایک پیغام ہمیں مل رہا تھا، حدیث بھی اسی طرف ہمیں لے کے آ رہی، ان اللہ فضلنی علی الانبیاء۔ آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھے کل انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے اشارے قرآن سے ملتے ہیں۔ دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ مولا میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے کام آسان فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا سینہ کھول دے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو شرح صدر کا مقام بخش دیا ہے۔ تو جو دعا کر کے سینہ کھلوائے ان کو جناب موسیٰ کہا جاتا ہے، جن کا بغیر دعا کے اللہ سینہ کھول دے انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہا جاتا ہے ان اللہ فضلنی علی الانبیاء۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے عرض گزار ہوتے تھے، رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار یہ، اور ادھر جب آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے تو اللہ خود جبرائیل کو بھیجتا ہے اور یہ پیغام دے کے کہ میرے محبوب کو کہنا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد، کہ پیارے حبیب آپ کا رب آپ کے ملنے کا مشتاق ہے۔ یہاں علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر، ایک وہ بندہ جو رب کا انتظار کرتا ہے اور ایک وہ بندہ جس کا رب خود انتظار کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا انتظار کرے، جو رب کا انتظار کرے اسے کلیم کہا جاتا ہے، جس کا اللہ خود انتظار کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے ایک پیغام بھی پتہ چلا کہ اسی لیے شعر یہاں اعلیٰ حضرت نے ایک لکھا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ بہت مختصر حدیث مبارکہ، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ من اطاعنی، آقا علیہ السلام فرماتے جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا وسیلہ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی ذات، اور اللہ کی نافرمانی کا سبب بھی حضور کی نافرمانی۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ کے مضمون کے تحت اگر اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، قرآن کا ترجمہ یہ بنتا ہے اس آیت مبارکہ کا، جس نے حضور کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور کی اطاعت خدا ہے، اور حضور کی نافرمانی خدا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بخشا، اللہ نے خود بھی اس مقام کا اعلان کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس مقام کا ذکر فرمایا اس حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ دو احادیث مبارکہ، پہلی حدیث کا تعلق فضیلت کے ساتھ تھا اور دوسری حدیث مبارکہ کا تعلق اطاعت کے ساتھ تھا۔ اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں، اور اس تیسری بات کا تعلق جو ہے وہ بنیادی مسائل کے ساتھ ہے۔ آج ہم سات اور جیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ سا سے کیا بنتا ہے جی؟ سا سے ثنا، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور ثنا جو ہے یہ جنازہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے ایک لفظ کے اضافہ سے، یعنی نماز کی جو ثنا ہے اور نماز جنازہ کی جو ثنا ہے ان میں ایک لفظ کا فرق ہے۔ جنازہ میں ایک ایکسٹرا لفظ ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ وجل ثناؤک۔ وجل ثناؤک یہ ایکسٹرا لفظ ہے جو جنازہ کی ثنا میں پڑھتے ہیں۔ تو ثنا کے حوالے سے یہ جو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے، اکیلا ہو یا باجماعت ہو۔ لیکن باجماعت کے حوالے سے ایک مسئلہ سن لیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھے گا مقتدی، اور اس کے بعد اگر شامل ہوا ہے نماز کے اندر مقتدی، امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو دوران تلاوت مقتدی نماز میں شامل ہوا ہے، ابتدا میں اب آ کے شامل ہوا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر وہ جہری نماز ہے، جہری نماز سے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ جہری نماز اس نماز کو کہتے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے۔ تو یہ تین نمازیں جہری ہیں اور دو نمازیں سری ہیں۔ سری نماز سے مراد کیا ہے؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اگر تو نماز جہری ہے اور امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، مقتدی آ کے شامل ہوا ہے، تو مقتدی کو تلاوت قرآن سننا چاہیے، اب وہ ثنا نہیں پڑھے گا، خاموشی کے ساتھ آ کے شامل ہو جائے اور قرآن کی تلاوت سماعت کرے۔ اگر وہ سری نماز ہے تو اس نماز میں مقتدی کو اجازت ہے کہ وہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم جیم پہ آتے ہیں۔ جیم سے جلسہ، یہ جلسہ ایک ٹرم ہے جو نماز کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ نماز کے اندر جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جلسے کا تعلق نماز کے واجبات سے ہے، یعنی کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر ایک تسبیح کو کہتے ہیں نا، اتنی مقدار میں بیٹھنا واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو نماز کی ٹرمنالوجی میں جلسہ کہا جاتا ہے، تو یہ نماز میں واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ جیم سے جنازہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جنازہ کے دو فرض ہیں جن کو فرائض جنازہ بھی کہا جاتا ہے اور ارکان جنازہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو فرض ہیں جنازہ کے، دو فرض ہیں، اور وہ دو فرض کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے قیام کرنا اور دوسرا فرض ہے تکبیرات کہنا۔ یہاں ایک مسئلہ زیر غور بھی ہے اور اس کو آپ غور کے ساتھ سنیے گا۔ تکبیرات کہنا جنازے کے اندر یہ فرض ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا، چار تکبیرات چونکہ ہوتی ہیں جنازے کے اندر، تو جتنی بار امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی آہستہ آواز میں اتنی بار اللہ اکبر کہے گا، ورنہ اس کا جنازہ کامل نہیں ہوگا۔ جنازے کی چار تکبیرات ہیں اور قیام،
یہ دونوں جنازے کے فرائض میں سے ہیں۔ اسی طرح جنازے کی 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت کا نام ہے ثنا پڑھنا، یہ جنازے کی پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت کا نام ہے درود و سلام پڑھنا، وہ یہ دوسری سنت ہے۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح تیسری سنت جو ہے یہ دعا ہے، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے میت کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اگر بالغ ہو، نہ بالغ ہو تو وہ بچوں کے لیے الگ دعا ہوتی ہے، یعنی بچے کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم و ذخرم واجعلہ لنا شافعا و مشفع۔ اگر بچی نابالغ ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہا لنا فرطم واجعلہا لنا اجرم و ذخرم واجعلہا لنا شافعا و مشفع۔ اور اگر بالغ میت ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو جنازے میں 2 فرض ہیں، 3 سنتیں ہیں۔ یہ جنازے کے حوالے سے ایک معلوماتی بات بھی سمجھ لیں کہ جنازہ کب فرض ہوا، جنازے کا حکم کب آیا۔ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور کی مکی زندگی میں جنازے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، 9 ماہ کے بعد، تقریباً 9 ماہ کے بعد پہلا جنازہ پڑھا گیا۔ اور پہلا جنازہ کس شخص کا پڑھا گیا؟ وہ خوش نصیب بندہ کون تھا، وہ خوش نصیب صحابی کون تھا جن کا اسلام کی تاریخ میں پہلا جنازہ پڑھا گیا؟ ان کا نام تھا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور آقا علیہ السلام کے صحابی تھے جن کا اسلام کی تاریخ میں پہلا جنازہ پڑھا گیا۔ پھر یہ ایک سلسلہ چلا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضور کا جنازہ کیسے ہوا، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو ارجح قول ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو عام ہمارا طریقہ ہے جنازہ پڑھنے کا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ایسے نہیں ہوا تھا، جو ارجح قول ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا؟ صحابہ کرام ٹولیاں بنا کے آتے تھے، گروپ کی شکل میں آتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے قریب آ کے درود و سلام پڑھتے تھے، بس یہی معاملہ تھا، اسی طرح چلتا رہا، یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، ان کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق روم سے تھا، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کا جنازہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھایا۔ اس مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا مشکل کشا آپ کا جب جنازہ ہوا تو حضور مولا کائنات کا جنازہ امام حسن مجتبیٰ نے پڑھایا تھا۔ تو یہ جنازہ کا سلسلہ تھا۔ تو جنازے کے اندر پھر میں عرض کر دوں کہ تکبیرات پڑھنا بھی فرض ہے اور قیام کرنا بھی فرض ہے، اسی طرح ثنا پڑھنا سنت ہے، درود پاک پڑھنا سنت ہے، دعا کرنا سنت ہے۔ یہ آج سا اور جیم کے حوالے سے مسائل تھے۔ اب ہم نیکسٹ جو آتے ہیں وہ اپنی اس گفتگو کی طرف آتے ہیں جو ہمارا یعنی مین پوائنٹ ہوتا ہے لیکچر کا، فن گفتار کے حوالے سے۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی کمال کی بات ہے، اس کو سنیے گا۔ اس کا تعلق خطابت کے ساتھ ہے، لیکن کس خطابت کے ساتھ؟ کائنات کی وہ عظیم خطابت، بے مثال خطابت، لاجواب خطابت، اور تمام خطابات کے سردار خطابت جو ہے، جہاں سے خطابت جنم لیتی ہے، جہاں سے خطابت خیرات لیتی ہے، جہاں فصاحت جنم لیتی ہے، جہاں سے بلاغت خیرات لیتی ہے، یعنی ایسی خطابت جس کو خطابت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
خطابت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ جو ہم خطاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خطاب کا لفظ استعمال ہوا؟ سب سے پہلے میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں لفظ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ وہ لفظ خطاب کیسے استعمال ہوا؟ یہ حدیث مبارکہ جس کا تعلق صحیح مسلم سے ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 2217۔ یہ کتاب الفتن اس کی حدیث پاک ہے، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں ان کا نام ہے عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے قال، آپ نے فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اور حضور کی اقتداء میں ہم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وصعد المنبر، سرکار منبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ اب وہ جو لفظ خاص جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کے لیے خطاب کا لفظ استعمال ہونا، فخطبنا، صحابی کہتے ہیں فخطبنا، حضور نے ہم سے خطاب فرمایا۔ یہ کمال کا خطاب ہوگا، کمال کی فصاحت، کمال کی بلاغت ہوگی، کمال کی گفتگو ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، فخطبنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، حتیٰ حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر آ گئی۔ فنزل، سرکار ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، فصلی، پھر نماز ادا فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، فخطبنا، پھر خطاب فرمایا، حتیٰ حضرت العصر، پھر کیا ہوا؟ عصر آ گئی، ثم نزل فصلی، پھر حضور ممبر سے اترے، پھر نماز ادا فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر حضور ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور فخطبنا، پھر حضور نے ہم سے خطاب فرمایا، حتیٰ غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، فاخبرنا بما کان و بما ہوا کائن، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک ہونے والی تمام خبریں بتا دیں۔ اور یہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یک روزہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، یک روزہ ایک نشست ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو ہے، اور اس خطاب کا ٹائٹل پھر کیا ہوگا؟ حضور کی شان علمیت ہے۔ حضور کی شان علمیت کے موضوع پر حضور خود خطاب فرما رہے ہیں، خود خطیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، سماعت صحابہ کرام کر رہے ہیں، اور وقفے وقفے سے خطاب ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی جو باتیں تھیں اس خطاب میں بتا دی۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، اس کا نمبر ہے 2217۔ اس سے لفظ خطاب ہم نے جو اس کا ذکر کیا۔ اب ذرا آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان خطابت تھی اس حوالے سے چند باتیں آپ لکھ بھی لیں، ان کو نوٹ کر لیں کہ حضور کی شان خطابت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت کیا تھا۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے تو حضور کے خطاب کا پہلا اصول یہ تھا، جو آقا کا فرمان بھی ہے، کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے جب کلام کرو تو ان کی عقل کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق کلام کرو، یعنی ان کی مینٹل اپروچ کے مطابق، ان کے مینٹل لیول کو دیکھو، ذہنی سطح کو دیکھو، پھر اس طرح خطاب فرماؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کا خاصہ تھا کہ حضور لوگوں کے فہم کے مطابق خطاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مشکل بات کرتے، آسان انداز، سہل انداز تھا سرکار کا۔ اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو خطاب کے دوران اگر کوئی خاص پوائنٹ آ جاتا، جس طرح خطیب خطاب کرتا ہے نا، تو اس کے دوران خطیب کبھی کہتا ہے کہ یہ خاص نکتہ ہے، یہ خاص نکتہ ہے دوران خطاب۔ آقا علیہ السلام جب خاص پوائنٹ کا ذکر فرماتے تو وہاں پہ کیا ہوتا
حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمہ ثلاثا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو، اس بات کو، اس پوائنٹ کو 3 ٹائم حضور ریپیٹ کرتے تھے، یعنی 3 بار حضور دہراتے تھے۔ خاص نکتے کو دہرانا، خاص پوائنٹ کو دہرانا، یہ خطابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے، اور یہ سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد نمبر 3 حضور کی جو خطابت کا کمال کیا تھا، حضور کی شان خطابت کا، وہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَأَبْلَغُهُمْ فی غیر تطویل، کہ حضور کے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ابلاغ فرماتے تھے اس میں طوالت نہیں ہوتی تھی، طویل بات نہیں ہوتی تھی۔ عام طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم طویل بات فرماتے ہی نہیں تھے، زیادہ طوالت میں گفتگو نہیں فرماتے۔ اس بات کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان فرماتے، آپ فرماتے کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، اور میں نے اس بات پہ غور کیا کہ حضور نماز میں بھی طوالت نہیں فرماتے تھے اور خطاب میں بھی طوالت نہیں فرماتے تھے۔ نماز میں اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو بزرگ ہوتے یا بچے ہوتے ان کا خیال رکھتے تھے، اور خطابت میں بھی طوالت نہیں فرماتے تھے، یعنی کانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، یعنی آپ کا خطبہ بھی طویل نہ ہوتا، آپ کی نماز بھی طویل نہ ہوتی۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، یہ بڑا کمال کا پوائنٹ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر پوائنٹ ہی کمال کا ہے، حضور کی شان کا، خطاب کا ہر حصہ ہی کمال کا ہے، پہلے سے لے کے آخر تک۔ یعنی دیکھیں یہ حضور کی خطابت کا کمال کہ جو فرد پہلے بیٹھا ہوتا، سامع پہلا ہوتا، اس پر بھی اسی طرح آواز پہنچتی اس تک بھی، اور جو آخر پر فرد بیٹھا ہوتا وہاں بھی آواز اسی طرح جاتی تھی، جیسی سماعت پہلے کی ہوتی ویسی آخر تک بات جاتی۔ یہ حضور کی خطابت کا اعجاز تھا، آقا علیہ السلام کی شان خطابت کا حصہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو تاریخ میں لکھی گئی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو صحابہ کرام کی تعداد تھی اس میں اختلاف ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ 1,48,000 کے قریب، یعنی اتنے تقریباً، یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، حضور نے خطاب فرمایا، تو جس طرح کا سماعت پہلے بندے کی تھی اس طرح کی آخری بندے کی بھی ہے، یعنی یہ شان خطابت ہے، یہ کمال خطابت ہے۔ 1,00,000 یا 1,25,000 یا اس سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو جیسا پہلا سن رہا ہے وہی لفظ آخری بندہ بھی سن رہا ہے۔ پھر دیکھیے اس کا نیکسٹ پوائنٹ، وہ ہے 5واں، سماعتوں کا انہماک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو حضور کے خطابت میں وہ مٹھاس ہوتی، وہ کمال کی شیرینی ہوتی آپ کے لب و لہجہ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لب جب ہلتے تھے، گفتار کرتے تھے، جنبش میں آتے تھے تو کیا ہوتا، کانوں میں رس گھولتے تھے۔ تو سماعت کا عالم یہ ہوتا کہ صحابہ کرام ایسے سنتے تھے، ایسے سنتے تھے کأنہم علی رأس الطیور، رأسہم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے جو رأسہم، ان کے جو سر تھے نا، ایسے ہوتا تھا کہ ان پر پرندے بیٹھتے ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے جیسے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ انہماک کا عالم تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کی جو چاشنی تھی یہ اس کا اثر تھا کہ صحابہ کرام اتنے انہماک کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے 6، حضور کی شان خطابت کا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر کلام کرتے تھے، اور کلام اس طرح ٹھہر کر فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں، اور شمائل ترمذی کا یہ حصہ ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی گنتی کرنے والا گننے بیٹھ جاتا
تو یہ بتا سکتا تھا کہ حضور نے کس جملے میں کتنے لفظ پڑھے ہیں، یعنی اتنے ٹھہر ٹھہر کر سرکار کلام فرماتے تھے، کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی جملے میں کتنے الفاظ یوز ہوئے ہیں، یہ بھی سننے والا بتا سکتا تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد حضور کا جو خطاب تھا فصاحت کا مرکز تھا، منبع تھا، محور تھا، اور فصاحت کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام خود اپنی زبان اقدس سے اپنی شان بیان فرماتے، انا افصح العرب، سارے عرب میں سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والا اگر کوئی ہے، اس ہستی کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، انا افصح العرب۔ اور یہاں پہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ شعر سنیے بھی اور اس شعر کو لکھیے گا بھی، کمال کا شعر ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فصاحت کے آگے عرب کے زبان دانوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں، اس لیے کہ سید الفصحاء ہے، میرے آقا سید الفصحاء ہیں، امام الفصحاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الفصحاء ہے، تمام فصحاء کے سردار ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں عرب کے لوگ جو تھے، جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، جب حضور کا کلام سنتے تھے نا، اور اس کلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر، حضور سفر ہجرت کے دوران ایک مقام پہ پہنچے، خیمے، جو خیمہ ام معبد کا تھا، ام معبد کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان بنی تھی چند لمحوں کے لیے، میزبان تو چند لمحوں کے لیے بنی، قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن ہو گیا۔ انہوں نے جو وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے اور پھر ام معبد کا شوہر گھر میں آتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آج خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کون گھر میں آیا ہے؟ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو پھر حضور کی شان بیان کی، ان میں ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو آیا تھا نا، ان کی ایک شان یہ بھی تھی، جب باتیں کرتا تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے موتیوں کی لڑی جو ہے، موتی جھڑتے، ان کے بولنے کا انداز یہ تھا، کلام کا انداز یہ تھا، گفتگو کا انداز یہ تھا۔ لہٰذا یہاں میں آخر پر آپ کے ذوق کے لیے چھوٹا سا کلام رکھنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق اس عبارت کے ساتھ بھی ہوگا، اس گفتگو کے ساتھ بھی ہوگا، اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ جو کلام آپ نے نوٹ کرنا ہے، جب آپ کبھی اسٹیج پر ہوں اور آپ نے کسی عالم کو دعوت دینی ہو، کسی گفتار کے ماہر کو دعوت دینی ہو، کسی بڑی علمی شخصیت کو دعوت دینی ہو، تو آپ وہاں پہ یہ اشعار ضرور پڑھیے گا۔ وہ اشعار کیا ہے، ان پر غور کریں۔ در سخی کا ہے بتوسیع تمنا مانگو، در سخی کا ہے بتوسیع تمنا مانگو، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو، اپنے کانوں کے لیے اذن اذان طیبہ، اپنے کانوں کے لیے اذن اذان طیبہ، اپنی آنکھوں کے لیے گنبد خضرا مانگو، اپنی آنکھوں کے لیے گنبد خضرا مانگو، اپنے چلنے کے لیے راہ سفر سوئے حجاز، اپنے چلنے کے لیے راہ سفر سوئے حجاز، اپنے رکنے کے لیے صرف مدینہ مانگو، اپنے رکنے کے لیے صرف مدینہ مانگو۔ اہل محبت لکھتے ہیں کہ جب مکہ پاک کی حاضری کر لو، عمرہ کر لو، تو کوشش کرو جلدی جلدی مدینہ میں جاؤ، اس لیے مکہ جلال والا ہے اور مدینہ جمال والا ہے۔ اپنے رکنے کے لیے صرف مدینہ مانگو، اور اپنے گرنے کے لیے اس صحوالہ کے قدم، اپنے گرنے کے لیے اس صحوالہ کے قدم، اپنے اٹھنے کے لیے ان کا سہارا مانگو، اپنے اٹھنے کے لیے ان کا سہارا مانگو۔ یہاں پہ میں ایک شعر اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کا حصہ تو نہیں ہے کلام کا، مگر شعر کے اس کے ساتھ ایک لنک ہے۔ اپنے مثلاً اپنے گرنے کے لیے اس صحوالہ کے قدم، اپنے اٹھنے کے لیے
ان کا سہارا مانگو۔ یہاں پہ حفیظ طائب صاحب کا ایک شعر ہے، طائب صاحب کا، اور وہ کیا ہے کہ اے ذوف گرا دے مجھے سرکار کے در پر، اے کمزوری، اے ذوف گرا دے مجھے سرکار کے در پر، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو اپنے گرنے کے لیے اس سے والا کے قدم، اپنے اٹھنے کے لیے ان کا سہارا مانگو، اپنے پڑھنے کے لیے ذوق احادیث رسول، اپنے سننے کے لیے نعت معلی مانگو۔ یعنی اپنی زبان کے لیے حضور کی حدیث ہو اور سماعت کے لیے حضور کی نعت ہو۔ اور آخری شعر کیا ہے؟ بات کرنے کے لیے، یہ اس گفتگو سے لنک کر رہا ہے، بات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے جب سر منبر بیٹھو، بات کرنے کے لیے جب سر منبر بیٹھو، اس خطیب دو جہاں سے لب گویا مانگو۔ اس خطیب دو جہاں سے، یہ میں ہر گفتگو کرنے والے کو یہ میں پیغام بھی دے رہا ہوں، بات کرنے کے لیے جب سر منبر بیٹھو، جب ڈائس پہ آؤ، جب گفتگو کرنے لگو، تو اس خطیب دو جہاں سے لب گویا مانگو۔ بات کرنے کے لیے جب سر منبر بیٹھو، اس خطیب دو جہاں سے لب گویا مانگو، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو۔ یہ آج کی گفتگو کی ابتدا میں نے فن گفتار کے حوالے سے، اور اب میں جو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں نقابت کا ذوق رکھنے والے افراد کے لیے، آج ہمارا نقابت کے حوالے سے جو پہلی نقابت ہے وہ ہے حمدیہ نقابت۔ یعنی حمدیہ نقابت، اس میں جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے ان تمام پوائنٹس کا تعلق حمد کے ساتھ ہوگا، تمام تر پوائنٹس جتنے بھی ہیں ان کا تعلق حمد کے ساتھ ہوگا۔ اور حمد کے یعنی جو آپ نے محفل کا آغاز کرنا ہے، پروگرام کا آغاز کرنا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنا ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی حمد سے جب آغاز کریں تو اللہ کی تعریف جو ہے اس کے ساتھ پھر قرآن کی دعوت دیں یا حمد کی دعوت دیں، تو یہ پوائنٹ آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ تو اس کو نوٹ کرنا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 3 میں آج حمدیہ نقابت کا پہلا پوائنٹ۔ شروع کیسے کرنا ہے جی؟ بے شمار تعریفیں اس بے نیاز ذات کے لیے جو ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری روح کا مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہے، ہماری عزت کا مالک ہے، ہماری آن کا مالک ہے۔ وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور کی شان والا ہے، سمیع بصیر کے کمال والا ہے، علی کل شیء قدیر کی طاقت والا ہے، رؤوف الرحیم کی شفقت والا ہے، تو عز من تشاء کے اختیار والا ہے، حبل الورید کی قربت والا ہے، عرش مجید کی رفعت والا ہے، فعال لما یرید کی حکمت والا ہے، لوح محفوظ کی حفاظت والا ہے، هو اللہ احد کی شان احدیت والا ہے، اللہ الصمد کی شان صمدیت والا ہے، اشد حبا للہ کی شان محبوبیت والا ہے، یغفر لمن یشاء کی شان غفاریت والا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی شان رحمت والا ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان ذاکریت والا ہے، فصلی لربک کی شان مذکوریت والا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم کی شان معلمیت والا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ کی شان عطا والا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی شان لقاء والا ہے۔ یعنی یہ تمام تر شانیں بیان کر کے اس کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ کی شان عطا والا ہے، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی شان لقاء والا ہے۔ ایک پنجابی شاعر اس لامحدود ذات کی تعریف یوں کرتا ہے، تو رؤوف و رحیم کریم داتا، تو رؤوف و رحیم کریم داتا، ذرے ذرے وچ تیرا ظہور اللہ، لا زوال قرآن کتاب تیری، لا زوال قرآن کتاب تیری، بے مثل تیرا منشور اللہ، اور من حبل الورید فرمان کر کے، من حبل الورید فرمان کر کے، ہر ایک تو رویں مستور اللہ، تینوں تیرے محبوب دا واسطہ آئی، تینوں تیرے محبوب دا واسطہ آئی، اس میں ذات دا بخش دے نور اللہ، تیرے حکم باجوں پتہ ہلدا نہیں، تیرے حکم باجوں پتہ ہلدا نہیں، تیرے اگے مخلوق مجبور اللہ،
کرے معاف تے نالے انعام بخشیں، کرے معاف تے نالے انعام بخشیں، جڑا آ گیا تیرے حضور اللہ، چھڑیاں آسیاں گندیاں مندیاں نو بخش دینا ہے پہلے پور اللہ، پہلی فرصت میں بخش دیتا ہے، پہلے لمحے تو بخش دیتا ہے، سنیا آسیاں گندیاں مندیاں نو بخش دینا ہے پہلے پور اللہ، تیری ذات دا کرے جو ذکر ہر دم، بخشیں اس نو جامع طہور اللہ، بخشیں اس نو جامع طہور اللہ۔ اب جب یہ پوائنٹ آپ نے اس کا اینڈ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے دعوت دینی ہے کہ اسی لاریب ذات کے لاریب نام سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ حمدیہ نکابت کا پہلا پوائنٹ۔ اب دوسرا پوائنٹ، اور وہ بھی حمدیہ، آج ٹوٹل حمدیہ نکابت ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا تعلق، اس کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے صدائے توحید، اور جو اس کا ٹائٹل ہے صدائے توحید۔ اب اس کو شروع کیسے کرنا ہے؟ سامعین محترم، آج کی اس مقدس محفل کا آغاز ان جذبات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ازل سے لے کر ابد تک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل اور ہر زبان پر ایک ہی صدا ہے، ایک ہی ذکر ہے، ایک ہی نغمہ ہے، وہ نغمہ لاہوتی اللہ اللہ کی صدا ہے۔ حضرت آدم نے زمین پر آ کر اللہ اللہ کیا، حضرت ابراہیم نے آگ میں مسکرا کر اللہ اللہ کیا، حضرت یعقوب نے شکر بجا کر اللہ اللہ کیا، حضرت یوسف نے کنویں میں جا کر اللہ اللہ کیا، حضرت اسماعیل نے چھری کے سائے میں خود کو لٹوا کر اللہ اللہ کیا، حضرت موسیٰ نے دربار فرعون میں جلال دکھا کر اللہ اللہ کیا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ڈیرا لگا کر اللہ اللہ کیا، اور پھر آمنہ کے لال، محبوب بے مثال، واصف رب العلا، سید الحامدین، اول العابدین، اسجد الساجدین، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کی خلوتوں میں جا کر، صحن حرم میں جبین نیاز جھکا کر، بدر میں جا کر، احد میں دندان مبارک شہید کروا کر، طائف کی وادی میں خون بہا کر ایسے اللہ اللہ کیا، ایسی اللہ اللہ کیا، ایسی اللہ اللہ کیا کہ توحید کے اجالے پھیلنے لگے، بت اوندے منہ گرنے لگے، لا الہ الا اللہ کے نعرے گونجنے لگے، دنیا کے کونے کونے تک پیغام توحید پہنچنے لگا۔ پھر یہ فیضان بڑھتا رہا اور بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس لیے یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے تیرا ہر جگہ پہ جمال ہے، تو عظیم ہے، تو کمال ہے، تیرا ہر جگہ پہ جمال ہے، تو عظیم ہے، تو کمال ہے، میرے دل میں تیرا خیال ہے، تیرے در پہ میرا سوال ہے۔ اللہ جل جلالہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تیری حمد لب پہ رہے صدا، تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تیرے در پہ دیتا ہوں میں صدا۔ اللہ جل جلالہ، ہوں خزاں رسیدہ بہار دے، ہوں خزاں رسیدہ بہار دے، یہ نصیب میرے سنوار دے، میرے دل کا شیشہ نکھار دے، میرے مولا مجھ کو قرار دے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اسی پاک ذات کے پاک نام سے اس پاکیزہ بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا جس کا ٹائٹل تھا صدائے توحید، حمدیہ نکابت۔ اس کے بعد معزز ناظرین، ہم تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے نظام کائنات۔ دیکھیے، سنیے گا کیسے آغاز کرنا ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس تقریب کا آغاز ایک عظیم پیغام سے کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اس کائنات کا بہترین نظم و ضبط، کمال مینجمنٹ، زبردست ترتیب اور حسن توازن ایک عظیم اور اعلیٰ منتظم کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ آئیں ہم دنیا کے صاحبان علم و دانش کو دعوت فکر دیں اور سوال کریں، کیا اس اعلیٰ ترین نظام کائنات میں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے؟
دریا، پہاڑ، جمادات، حیوانات، سیارگان، سورج، چاند، کہکشائیں، زمین کی ساخ، تمام معدنیات، اس کی قوت نمود، درجہ حرارت، ہواؤں کا وجود، دریاؤں سمندروں کی مخلوق، دن رات کا بدلنا، پھول پھل اور مختلف رزق، سمندروں کا پانی بظاہر ملا ہوا مگر ایک حصہ میٹھا، دوسرا ہمیشہ کھاری نمکین، دونوں میں ایسی زبردست حد فاصل، کوئی ادھر جائے نہ ادھر آئے۔ جب اس نظام کو دیکھا تو فلسفی دنگ رہ گئے، سائنسدان ورطہ حیرت میں پڑ گئے، ماہرین علم و حکمت حیرانیوں میں گم ہو گئے۔ گویا سب کی حیرانی اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، شاعر اس حسین نظم کو یوں دیکھ کر یوں کہتا ہے، شاعر اس حسین نظم کائنات کو دیکھ کر یوں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں میں جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی پاک ذات کے پاکیزہ نام سے اس پاکیزہ بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ آج کی گفتگو میں، اور اس کا تعلق ہے بھی حمد سے ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے آپ نے، اس کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے ہر سو تیرے جلوے، ہر سو تیرے جلوے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ کائنات کے تمام حسن، دل فریب نظارے، بلند و بالا پہاڑ، پھولوں کی رنگینیاں، جھومتے ہوئے درخت، سب اسی کے جلووں کی خبر دیتے ہیں۔ شاعر اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوہسار میں اللہ، چوٹی میں اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، قرآن کے انوار میں اللہ، سب کے استغفار میں اللہ، اس کا جلوہ ہے ہر جانب یعنی کل سنسار میں اللہ، یعنی کل سنسار میں اللہ۔ تجلی تیری ذات کی کو بکو ہے، تجلی تیری ذات کی کو بکو ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس لامحدود ذات کے بے مثال کلام سے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ آج کی اس گفتگو کا اور حمدیہ نکابت کا، پوائنٹ نمبر 5 سنیے گا اور لکھیے گا۔ حاضرین محفل، جب ایک گنہگار، سیاہکار اور عاجز انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نیاز مند بن کر عرض کرتا ہے، جس کی فریاد میں وسیلہ مصطفیٰ شامل ہوتا ہے، جس کی عرض میں امید رحمت شامل ہوتی ہے، جس کی التجا میں کرم کا مان شامل ہوتا ہے، تو پھر قبولیت کا پیغام لوجد اللہ تواب الرحیمہ کا مجدہ جاں فضا بن کر گناہگاروں کا استقبال کرتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی آج کی محفل کا آغاز ایک عرضی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک التجا کے ساتھ کرتے ہیں، ایک فریاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک عرض گزاروں اے مولا، ایک روز مجھے مر جانا ہے، یہ دنیا ایک سرائے ہے، آخر مجھ کو گھر جانا ہے، پر جب تک جان سلامت ہے ہو ورد زباں سبحان اللہ، ہر سانس پکارے لا الہ، ہر دھڑکن بولے الا اللہ، میں کم تر ہوں ایک ذرہ ہوں، تو عرفہ ہے تو اعلیٰ ہے، تو میرے ذہن پہ حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے،
سب رنگ ہے تیری قدرت کے، ہر چیز کو حسن میں ڈھالا ہے۔ ایک بجلی روشن روشن ہے، ایک بادل کالا کالا ہے، جو ساون ساون برسا ہے وہ تیرا ایک حوالہ ہے۔ جو گلشن گلشن چمکا ہے تیرا پر نور اجالا ہے، جو دھڑکن دھڑکن جبتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے۔ میں تیرا عاصی بندہ ہوں تو مالک رحمت والا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے۔ اسی التجا، اسی فریاد، اسی عرض کے ساتھ آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یوں یہ 5 پوائنٹس ہیں جو آپ نے حمدیہ نقابت کے طور پر لکھنے ہیں۔ جب بھی کوئی پروگرام کا آغاز کریں ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں پھر عرض گزار ہوں کہ آپ احباب سے گزارش ہے، سامعین و ناظرین سے، اور جتنے لوگ اس کو سماعت کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں اور اس کو لکھیں بھی، تاکہ آپ کی روزانہ کی حاضری جو ہے یہ انشاءاللہ 3 سے 4 بجے تک ہمارا یہ پروگرام جو ریکارڈڈ ہے اپلوڈ ہو جاتا ہے 3 سے پہلے، اور اس کے بعد پھر یہ اپلوڈ ہی رہے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں اور جو اپنی حاضری کو شو کرنا چاہیں پریزنٹ کو، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ 3 بجے جب آپ شروع کریں تو آپ وہاں پہ خود کو پریزنٹ شو کریں، اور جب اینڈ پہ آپ ختم کرنے لگے وہاں بھی پریزنٹ شو کریں آپ، تاکہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے آپ وہ پتہ بھی چل جائے اور آپ کی حاضری کو پتہ چلے۔ اسی بہاف پہ انشاءاللہ آپ کو سند جو ہے سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان کو ذہن نشین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔